بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہول ٹی وی۔ میں ہوں ملک احسن، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کی نامور شخصیت، نامور دانشور اور ماہر تعلیم پروفیسر سرفراز علی صاحب۔ سر ویلکم اینڈ تھینکس فار جوائننگ اس۔ بہت شکریہ احسن، میں شکر گزار ہوں بیٹا آپ تشریف لاتے ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں ہر بار ٹائم دیتے ہیں اور انکار نہیں کرتے، آپ کی نوازش ہے۔ سر کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شکر الحمدللہ، کریمی ہے مالک کی۔ اچھا سر، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے نشست میں ایک ٹاپک کو لے کر چلے تھے کہ بچوں کا جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے یا وہ ان کی کامیابی میں یا ان کی ناکامی میں کیا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس انوائرمنٹ کے اور کون کون سے فیکٹر ہیں جو کہ بچے کی گروتھ میں یا اس کی ناکامی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت کویشچن ہے ملک صاحب۔ تھینک یو سر۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لفظوں کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، یہ جانے بغیر اس کے میننگز کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے جو ٹرم استعمال کی ہے ماحول کی یا انوائرمنٹ کی، یہ بڑی جامع ہے، بڑی واسٹ ٹرم ہے۔ اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں اور اس کے ساتھ آپ ایسوسیٹ ہوں، انڈرسٹینڈ کریں اس کو، تو میں آپ کو بلکہ سچ بتاؤں کہ کسی بھی فرد کی کامیابی اور ناکامی میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے انوائرمنٹ۔ یہ پاسبل ہے کہ کوئی فرد بڑا جو ہے انٹیلیجنٹ ہو، پیدائشی طور پہ بڑا انٹیلیجنٹ نہ ہو، لیکن آپ کے لیے یہ ایک بڑی حیرت کی بات ہی ہوگی کہ اگر میں یہ کہوں کہ بہت سارے انٹیلیجنٹ افراد آپ کو سڑکوں پہ گرے ہوئے نظر آتے ہیں، نشے کی حالت میں نہر کے کنارے آپ کو لاہور میں مل جائیں گے۔ اب مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ انہیں وہ انوائرمنٹ نہیں مل سکا، انہیں وہ ماحول نہیں مل سکا۔ اب اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ ایک عام خیال ہے، میں اگر غلطی پہ نہیں ہوں، یا یوں کہہ لیجیے کہ میں یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ عام آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچہ جب باشعور ہوتا ہے تو پھر اس پہ ماحول کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک صاحب اس طرح نہیں ہے، بلکہ اگر آپ مناسب سمجھیں میں آپ سے پوچھوں بات کو آگے بڑھانے کے لیے، جی سر، کہ آپ کے خیال میں بچہ کب باشعور ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں کب اس میں شعور کا ادراک ہوتا ہے اس کو، اور کب وہ لرن کرنا سیکھتا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے وہ کون سی عمر ہوتی ہے؟ سر جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے اپنی بلوغت کی کسی عمر کا تعین کیجئے، بلوغت کب شروع ہوتی ہے؟ یہی کہہ لیں کہ 17-18 سال کی عمر۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بچہ جو ہی آنکھ کھولتا ہے اس پہ انوائرمنٹ کا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے اندر اپنے پیرنٹس کی آوازیں، اپنی ماں کی آوازیں، آس پاس کے ماحول میں جو آوازیں ہیں اس کو وہ بچہ سیکھتا ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں جو آوازیں اس کے آس پاس ہوتی ہیں بچہ وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ برڈز کی آوازیں، جانوروں کی آوازیں، ٹی وی شوز کی آوازیں، خاص طور پہ ماں کا لفظ، باپ کا لفظ، کیونکہ اس کے سامنے وہ تواتر سے بولا جاتا ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ لرننگ کی کوئی ایج نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے۔ جو ہی حالت شعور میں کوئی بچہ آتا ہے ماحول کا اثر اس پہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے تو یہ کلیئر کر لیجئے، پہلا پوائنٹ۔ حالت شعور سے مراد کہ جب وہ اپنی ہوش سنبھالتا ہے، جب جو ہی وہ ہوش میں آتا ہے، جب جو ہی وہ آنکھیں کھولتا ہے، اب وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ سوچ سکے، سمجھ سکے، لیکن امپیکٹ شروع ہو جاتا ہے، وہ ان چیزوں کو آبزرو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے۔ اب دوسری جو بات ہے کہ اس کے انوائرمنٹ میں ایک تو یہ تعین ہو گیا کہ کس عمر میں وہ سیکھتا ہے۔ بالکل وقت کے ساتھ ساتھ یہ پروسیس تیزی سے ہوتا ہے، جو وہ بڑا ہوتا ہے اس کے شعور میں ڈیولپ کرتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ چیزوں کو زیادہ تیزی سے سیکھنا اور آبزرو کرنا شروع کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ 1-1.5 سال کا بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک ماہ کا بچہ نہیں بول سکتا، لیکن جب وہ 1-1.5 سال کا ہوتا ہے تو وہ لرن کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے، آبزرو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ جو 1.5 سال کا ہے کیا وہ ہیومن بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا؟ تو وہ ملک صاحب کرتا ہے، بہت اچھی طرح کرتا ہے۔ آپ اسے غصے سے دیکھیں گے وہ ناراض ہو جائے گا، آپ اسے محبت سے دیکھیں گے
وہ آپ کی طرف ٹریک کرے گا. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے, دیکھیے میں یہ بات جو لاجیکلی پروو اس کو کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو آپ انڈرسٹینڈ یقیناً کر رہے ہوں گے کہ بچہ 1.5 سال میں یا سال میں اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ رویوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. بالکل. تو اس کا مطلب کہ ایجوکیشن کا پروسیس تو اس کا شروع ہو گیا ہے اسی عمر میں. اب جو وہ آگے جاتا ہے اس کے انوائرمنٹ میں وسعت آتی ہے, وہ واسٹ ہوتا ہے. مثلا 2 یا 3 سال تک کا بچہ جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں جاتا, لیکن جو ہی وہ 2 سال کا 3 سال کا ہوتا ہے اس کے پیرنٹ لے کے اس کو باہر جاتے ہیں, اس کے ریلیٹیوز کی اس کو پہچان ہوتی ہے, اس کو آس پاس کے ہمسائے جو ہیں وہ ملتے ہیں, اور بعض حالات میں وہ گلی محلے میں بھی بچہ 3 سال کا 4 سال کا بچہ جو ہے اس کا یعنی کہ آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ واسٹ ہوتا جا رہا ہے. اس نے ٹی وی پروگرام واچ کرنے شروع کر دیے, اس نے کارٹونز دیکھنے شروع کر دیے, اس نے بچوں کی نظمیں سننی شروع کر دی. اب وہ انوائرمنٹ کا فیکٹر بڑھتا جا رہا ہے, اور جو ہی وہ بچہ اسکول گوئنگ ہوتا ہے اور پھر وہ آگے کالج لیول پہ جاتا ہے اس انوائرمنٹ کا فیکٹر اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اب اگر ایک جملے میں اس کا تعین کیا جائے کہ وچ از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان انوائرمنٹ, تو میں کہوں گا وہ پہلے نمبر پہ ہے فیملی. اور اگر ہم فیملی کو بھی اور زیادہ اسپیسیفائی کرتے ہیں تو وہ ہے پیرنٹس. اور اگر اس سے بھی آگے چلے جائیں, مزید اس کو اور ڈیفائن کیا جائے اور اس کو اسپیسیفائی کیا جائے تو وہ ہے ماں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بچے کی بربادی میں سب سے بڑا رول ماں کا ہوتا ہے. یہ بات میری ذہن میں رکھ لیں کہ کسی بچے کا, کسی طالب علم کا, وہ بیکاز ٹاکنگ اباؤٹ دی اسٹوڈنٹ, کسی اسٹوڈنٹ کا بیڑا غرق کرنے میں سب سے بڑا کردار اس کی ماں کا ہے. سر کون ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ناکام ہو؟ آپ اتنے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات بیٹا وثوق کی نہیں ہے, بات ہے لاجک کی, بات ہے دلیل کی. کس طرح سر؟ آپ میری بات کو رد کر سکتے ہیں دلیل کے ساتھ, مجھے خوشی ہوگی اگر آپ کریں گے. دیکھیے ایک سمپل سا فارمولا تو یہ ہے کہ کون سی شخصیت ہے جو بچے پہ سب سے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. میرا خیال ہے آپ بھی کہیں گے ماں. بالکل. اور ماں اگر شعور نہیں رکھتی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ اگر ماں شعور ہی نہیں رکھتی کہ جو میں کر رہی ہوں عمل, جو میں کہہ رہی ہوں, جو میں عمل کر رہی ہوں, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, تو رزلٹ تو بیٹا اسی کے مطابق ہوگا نا. جب وہ شعور رکھتی ہی نہیں. فار ایگزامپل آپ کی جسٹ فار انجوائمنٹ میں یہ بات کر رہا ہوں, اس کو انجوائے کیجئے جی کہ جب کوئی ماں کسی طالب علم کو, خاص طور پہ اگر وہ بچہ تھوڑا سینسیبل ہے, 6ٹھی 7ویں 8ویں 10ویں کا بچہ ہے, اور اس کی ماں جب اس کو یہ کہتی ہے کہ تیری پپھو کی بیٹی نے اتنے نمبر لیے ہیں اور تیرے ماموں کے بیٹے نے یہ کر دیا ہے, تو در حقیقت وہ اپنے بچے کا مینٹلی قتل کر رہی ہوتی ہے, وہ مرڈر کر رہی ہوتی ہے اپنے بچے کا. جب آپ کسی کو, اپنے بچے کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو در حقیقت آپ اس کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی ماں نہیں دیکھی ملک صاحب جو اپنے بچوں کو یہ کہتی ہے کہ تمہارے چچا کے بیٹے نے اتنے نمبر لیے ہیں, تم تو ہو ہی نالائق. بالکل ہوتا ہے. جو ماں اپنے بچے کو یہ کہتی ہے کہ تم ہو ہی نالائق, تو یقین کر لیجئے ملک صاحب کہ وہ بچہ نالائق ہی ہوگا. وہ بچہ نالائق ہی بیڈ امپیکٹ پڑنا شروع ہو جاتا ہے اسی وقت. صرف بیڈ امپیکٹ بہت چھوٹا لفظ ہے, میں نے لفظ استعمال کیا, وہ مرڈر ہے, وہ بچے کی شخصیت کا قتل ہے. جب آپ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ تو اس قابل ہی نہیں کیا کر سکے, اگر یہ ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو, تو پھر بچہ وہ اس قابل رہتا بھی نہیں. تو اس لیے ملک صاحب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں انوائرمنٹ میں, تو انوائرمنٹ بچے کو وہ پرووائڈ کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا کہ مائیں جو ہیں ان کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے, ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ماں ہے, ماں کی گود ہے تربیت کا, پہلی ماں کی گود وہ ہے جو سکول ہے. اور بھائی ماں نے اگر یہ کہہ دیا کہ میرا پتر تو اس قابل ہی نہیں ہے گا,
میری تھی تھے اس قابل ہی نہیں کہ وہ میٹرک کرے, وہ نہیں کرے گا ملک صاحب, وہ بچہ میٹرک کبھی نہیں کرے گا جس کی ماں یہ کہتی ہے. تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انوائرمنٹ میں, تو سب سے پہلے تو فیملی کا انوائرمنٹ جو ہے وہ دیکھیے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال آپ کو مجھ سے کرنا چاہیے تھا, کہ جناب اگر ایک ماں پڑھی لکھی نہیں ہے اور وہ شعور نہیں رکھتی تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے. بالکل. اب میں یہ میسج ان پیرنٹس کو دینا چاہتا ہوں جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن خود کبھی اسکول بھی نہیں گئے جہاں وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. تو میں آپ سے عرض کروں گا, آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ اگر آپ بچے کو پڑھا نہیں سکتے, لیکن جب بچہ گھر میں آتا ہے اس سے یہ تو پوچھ سکتے ہیں, بیٹا آج کوئی ٹیچر نے کام دیا تھا؟ بالکل. بیٹا یہ ذرا اپنی نوٹ بک تو دکھائیں, آج آپ نے اسکول میں کیا کام کیا تھا. اور آپ اس پہ ایک چھوٹا سا سٹار دے کے اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا, آج میرے بیٹے نے بہت اچھا کام کیا ہے, ویل ڈن. ایک موٹیویشن ملتی ہے. آپ کے بچے کو یہ پتا ہوگا کہ جب میں نے گھر جانا ہے میری ماں نے پوچھنا ہے بالکل میں نے کیا کیا تھا, میں نے آج اسکول میں پڑھا تھا. اس کے اندر ایک ریسپانسبلٹی کی سینس ڈیولپ ہوگی. بالکل ایسی ہے. اب جیسا کہ ہم کیونکہ انوائرمنٹ پہ بات کر رہے ہیں, ماں کے رول پہ بات نہیں کر رہے, اگرچہ میں ملک صاحب سمجھتا ہوں کہ صرف ماں کے رول پہ بھی پروگرام ہونا چاہیے, بالکل. لیکن ہم انوائرمنٹ پہ بات کر رہے ہیں. انوائرمنٹ میں باپ بھی ہے, اس بچے کے بہن بھائی بھی ہیں, ہم فیملی کی بات کر رہے ہیں. اور بچہ اگر تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے اور اسکول میں جا رہا ہے اور بازار میں جا رہا ہے تو پھر اس کا محلہ, اس کا اسکول بھی انوائرمنٹ کا حصہ ہے. بلکہ آج کل کے دور میں تو جو میڈیا ہے, کیونکہ بچہ اس سے بھی لرن کرتا ہے, اس سے بھی سیکھتا ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو بچے وہ چیزیں بہت جلد سیکھتے ہیں جو ٹی وی یا سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں. جیسے کہ بچے مختلف جو کریکٹرز ہیں, کارٹون کریکٹرز ہیں, اس طرح بنتے ہیں یا اس طرح سے ڈائلاگ بولتے ہیں یا اس طرح سے ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میری رائے میں ملک صاحب جو انوائرمنٹ ہے وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو بچے کی شخصیت کو اور اس کی ایجوکیشن میں مرکزی رول پلے کرتا ہے. میری رائے بالکل ایسی ہے. اینی مور. اچھا سر, یہ تو ہو گیا ایک جو فیملی کا ماحول ہے یا مطلب اس کا جو حلقہ احباب ہے, اس کے دوست ہیں, ان کا ایک جو ماحول ہوتا ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح وہ جب اسکول جاتا ہے یا کالج یونیورسٹی جاتا ہے تو وہاں کا جو ایک ماحول ہوتا ہے وہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے ملک صاحب, اور بہت ہی انٹرسٹنگ اس کا آنسر بھی ہے, اور ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں اس کے. جی. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ میرے نزدیک جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ بچے کی شخصیت پہ, طالب علم کی شخصیت پہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے. اب اگر ہم اسکول کے انوائرمنٹ میں بات کریں, اسکول کے انوائرمنٹ کی بات کریں, تو جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ ٹیچر کا ہے. بالکل ایسے ہی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسکول انوائرمنٹ, ناٹ دی انوائرمنٹ بٹ اسکول انوائرمنٹ, بٹ دی انسٹیٹیوشن انوائرمنٹ. اب دیکھیے, میں بطور ایجوکیشنلسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ مرکزی جو رول ہے اسکول, کالج, یونیورسٹی میں وہ ٹیچر کی شخصیت ہوتی ہے. ملک صاحب آپ یقین کریں کہ بچہ اپنے پیرنٹس کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی اہمیت وہ اپنے استاد کی بات کو دیتا ہے. بالکل. اب اگر استاد اچھا نہیں ہے, اور اچھے سے مراد پھر وہیں بات آئے گی کہ کیا وہ ٹیچر اپنی خواہش اور مرضی کے ساتھ ٹیچر بنا ہے یا اس کو کہیں نوکری نہیں ملی اور وہ ٹیچر بن گیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. بچے کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے, میں ایک ایگزامپل سے آپ کو واضح کروں گا. جی سر. اگر ٹیچر کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جس بچے کو میں پڑھا رہا ہوں وہ گھر سے ناشتہ بھی کر کے آیا یا نہیں, اسکول کا کام کرنا تو دور کی بات ہے کہ اس نے اسکول کا کام نہیں کیا, میں یہ کویشچن اٹھا رہا ہوں کہ اگر اس بچے نے گھر سے ناشتہ ہی نہیں کیا, اب اس کی تفصیل غیر ضروری ہے کہ اس نے ناشتہ کیوں نہیں کیا. سمپل سی بات ہے, اگر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ایک بچہ
घर से नाश्ता ही नहीं करके आया, तो मुझे ये बताइए मलिक साहब कि वो बेचारा पढ़ेगा क्या? उसके जहन में तो भूख होगी, बिल्कुल उसका पेट जो है वो तो बेचारा डिमांड कर रहा होगा। अब अगर टीचर इतना भी शौर नहीं रखता, अच्छा एक बात और है, मैं एग्जाम्पल से ही जी बातें जी करूंगा जरूर। कि एक बच्चा अगर किसी जायज वजह से कोई काम नहीं किया, मसलन एक बच्चा है उसकी तबीयत वाकई खराब थी और उसने होमवर्क नहीं किया, या उसके घर बिजली नहीं थी सारा दिन और वो बेचारा काम नहीं कर सका, या उसके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम थी या उन्होंने कहीं आना जाना था, वजह कुछ भी है, अगर उस बच्चे ने काम नहीं किया और बच्चे की उस दलील को, बच्चे के उस आर्गू को, बच्चे की उस रीजन को टीचर कोई अहमियत ही नहीं दे रहा, तो आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कि बच्चे के उस नाजुक जहन पे क्या असरात मुरतब होंगे? जाहिर है एक मनफी रद्द-ए-अमल उसके अंदर एग्जैक्टली आएगा जो उसको स्कूल से और टीचर से नफरत क्रिएट नफरत करेगा। करता अब मैं आपसे सवाल करूं कि अगर कोई बच्चा अपने टीचर से नफरत करता है, है। वो क्या उसके पास पढ़ पाएगा? क्या वो उसे लर्न कर सकेगा? यकीनी तौर पे नहीं। नहीं। लेकिन अगर टीचर का रवैया मोहब्बत वाला है, सिंपैथेटिक है, गुड बिहेव है, तो वो बच्चा यकीनन उस टीचर की रिस्पेक्ट भी करेगा और उससे वो लर्न भी करेगा। सीखेगा बिल्कुल। इसी में जो तीसरा एलिमेंट है वो है उसके जो स्टूडेंट्स के साथी हैं, उसके क्लास फेलोज हैं, उसके स्कूल फेलोज हैं। अब एक बच्चा है, वो किसी वजह से उसकी शख्सियत में कोई कमी है और बच्चे उसे बुली करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, पंजाबी च कह लिए तो तवा लाते हैं। बिल्कुल भाई जिस बच्चे का क्लास में तवा लगता है वो बेचारा तो सारा वक्त ये सोचता रहता है कि मैं इसका जवाब कैसे दूं, मैं इससे बचूं या कैसे, मैं अपनी और इम्प्रूवमेंट मैं कैसे अपनी करूं। कैसे डेवलप करूं और मैं कैसे इनका मुकाबला करूं, क्या जवाब दूं। तो जनाब इम्पोर्टेंट जो रोल है वो उसके साथी भी जो हैं, उसके दोस्त जो हैं वो भी कर रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस मामले में भी पेरेंट्स की और टीचर की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स को नजर रखनी चाहिए अपने बच्चे पे कि क्या उसके बच्चे में अगर कोई कमी है तो उनको कॉन्फिडेंट दें, और अगर बच्चे की जायज जरूरत है कि उसको सपोर्ट किया जाए तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और इसी तरह जो टीचर है उसका भी ये फर्ज बनता है कि वो अपनी क्लास में, अपनी जमात में, अपने स्टूडेंट्स पे नजर रखे कि अगर कोई बच्चा ऐसा है तो उसको नेसेसरी असिस्ट किया जाए, उसकी हेल्प की जाए, उसको अपग्रेड किया जाए। अब मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं, आपके पास भी इस तरह के सवाल आते हैं कि जनाब कैसे अपग्रेड एक टीचर कर सकता है? आप कहेंगे जी एक बच्चा है ही नालायक। एग्री हूं मैं आपसे, वो बच्चा नालायक होता है, हो सकता है एकेडमिकली वो वीक हो, वो हमेशा फेल होता हो, 0 नंबर लेता हो। टीचर का काम है कि वो देखे इसमें क्या क्वालिटी दूसरों से बेहतर है। हो सकता है वो क्रिकेटर बहुत अच्छा हो सकता है उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो सकता है वो बॉल बहुत अच्छा सकता हो। बिल्कुल। तो भाई टीचर का काम ये है कि वो अपने तालिब इल्मों में खूबियां तलाश करे, खामियां नहीं। अब हमारी ट्रेजेडी क्या है मलिक साहब कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों में खामियां तलाश करते हैं, तू है ही नालायक और उस्ताद तू कुछ नहीं कर सकता, और वालिदैन भी यही करते हैं। तो मेरे ख्याल में एनवायरनमेंट की जो बात है इस पे घंटों बात हो सकती है, यकीनन आपके पास भी टाइम नहीं है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए तो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नेक्स्ट सेशन के लिए करते हैं इंशाल्लाह सर ज़रूर। एंड थैंक यू सो मच अगेन, आपका कीमती वक्त हमने लिया। नाज़रीन आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ये जो एक सीरीज़ चल रही है इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर उस पर भी बहस करेंगे, उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। बाकी अगले नशिस्त में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।